السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم دینیات میں سے کھانے کی سنتیں کیا کیا ہے وہ پڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، کھانے کی سنتیں کیا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں کھانے کی سنتوں میں پہلا کیا ہے، دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا اور نہ پہنچنا۔ دوسرا دسترخوان بچھانا۔ تیسرا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا۔ چوتھا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دو ہاتھ دیے ہیں، اگر نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی کے پاس سوائے بائیں ہاتھ کے دوسرا ہاتھ نہیں ہے تو ویسی صورت میں گنجائش ہے، لیکن اگر دو ہاتھ موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، دایاں ہاتھ بایاں، یہ ہاتھ ہمارے جسم کے ہر اعضاء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جسم کا ہر عضو اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمتیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اپنے سامنے سے کھانا، اگر برتن میں کئی چیزیں ہوں تو جو پسند ہو وہ کھائے۔ کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے۔ اگر کوئی، جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کہ ہم کیا ہے، کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کوئی دوسرے بھی اس چیز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویسی صورت میں اپنے ہاتھ کو روکے، انہوں لینے کے بعد، سامنے والا شخص لینے کے بعد، تب جب ہم بھائی بہنوں کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو جب بھی کوئی دوسرے لیں تو اپنے ہاتھ کو روکے، جب ان کا لینا ہو جائے، جب اس کے بعد ہم اپنے لیے ڈال لیں یا لینے کی کوشش کریں۔ چھٹا کیا ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا، اگر ضرورت ہو تو 5 انگلیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا یعنی کہ ایک شہادت کی انگلی، ایک انگوٹھا اور ایک جو بیچ کی انگلی ہوتی ہے نا، وہ 3 انگلیوں سے ہم کھانے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر تو ان 3 انگلیوں کا استعمال، روٹی وغیرہ جب ہم کھاتے ہیں تو یہ 3 ہی انگلیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اگر کھانا وغیرہ کا استعمال کریں تو جب 5 انگلیوں کا استعمال کی گنجائش ہے۔ برتن کو اور انگلیوں کو صاف کر کے کھانا۔ برتن کو اور انگلیوں کو صاف کر کے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ برتن میں کیا ہے، کھانا بچا ہوا نہ ہو بلکہ پورا کھانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچا ہوا کھانا یہ شیطان کی غذا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری کا جو تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے اس میں ایک پورے کھانے کی برکت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ برتن کو صاف پوچھ کر کھائیں۔ اور انگلیوں کو صاف کر کے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو کیا ہے، ہر انگلی کو انفرادی طور پر منہ میں لے کر اس کے اوپر کا جتنا بھی جو بھی کھانا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ کھا لینا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اگر لقمہ، 8واں کیا ہے، اگر لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا ہے۔ اگر ظاہری طور پر جب ہم بیٹھتے ہیں چٹائی وغیرہ پہ دسترخوان بچھا کے تو صاف ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں پر مٹی دھول وغیرہ، ایسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں کہ جب لقمہ گر جائے تو اس میں مٹی دھول وغیرہ لگ جائے، تو ایسی صورت میں نہ کھانا بہتر ہے۔ لیکن جب ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں تو صفائی کا خیال رکھ کر ہی کھایا جاتا ہے، تو ویسی صورت میں جب لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد 9ویں سنت کیا ہے کہ کھانے میں عیب نہ لگانا۔ یہ آج کل کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم کو پسند ہے تب ہم کیا ہے، تعریف کر کھاتے ہیں، اور جب ناپسند ہے تو اس میں کیا ہے، عیب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جو حیثیت ہے، جس کے سامنے جو آیا اسے کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے، اور کھانے میں عیب لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ناپسند ہے تو مختصر کھائے، تھوڑا کھائے، بلکہ کھانے میں عیب نہ نکالے۔ 10ویں سنت ہے ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا،
اس کے بعد 11ویں سنت ہے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ اللہ کے رسول نے ہر چیز کی دعائیں ہمارے لیے، پوری امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، تب ہمیں ان سنتوں پر عمل کر کے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 12ویں سنت ہے پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ اب دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ دسترخوان اٹھانے کی دعا ہے۔ اگر ہم ایک پیپر وغیرہ پہ لکھ کے اگر ہم اس کو روز دیکھیں گے، روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے لیکن پوچھنا نہیں ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے اور کلی بھی کرنا ہے۔ کلی کس لیے کرنا ہے کہ جب ہم کھانے کے بعد جو دانتوں وغیرہ پر جو چکناہٹ وغیرہ رہے گی تو وہ صاف ہو جائے گی۔ اور آج کل کیا ہے، دسترخوان کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا ہے ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ دسترخوان کو اپنی ہمیشہ کھاتے وقت دسترخوان بچھائیں۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی دیتے ہیں۔ تو دسترخوان بچھا کر کھائیں اور ساتھ مل کر ایک ساتھ کھائیں۔ انفرادی طور پر الگ الگ کھانے سے بھی کھانے میں کیا ہے برکت نہیں رہتی۔ سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہو گئی کھانے کی سنتیں، یہ کھانے کی سنتیں ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور ہمیں اور تمام امت مسلمان کو اللہ کے رسول کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک سنتوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔